بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد ہم نے محنت کی تھی اپنے طلبہ پر، اور آج یہ جناب ارشد صاحب ہیں، یہ دربھنگہ کے ہیں، اور ان کے سامنے یہ عبارت ہے، اور کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ یہ اس میں اعراب لگانے کی۔ تو جی جناب لگائیں۔ لما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في العالم لهداية الإنسان ولإخراجهم من النور ولإرشادهم إلى الصراط المستقيم۔ اچھا، یہاں پر آپ نے تھوڑا سا مس کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، یہ لما کیا ہے؟ فجاز لما کیا ہے؟ فجاز لما شرطیہ بھی ہوتا ہے، جی ہاں، لما شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ لما اور اذا دونوں کے معنی جب کے آتے ہیں۔ لما معنی بھی جب اور اذا معنی بھی جب، لیکن دونوں جب میں فرق ہے۔ جب میں نے کھایا، جب تو نے کھایا، تب میں نے کھایا، یہاں لما لائیں گے۔ جب تم نے پڑھا تب میں نے پڑھا، تو کیا لائیں گے؟ لما لائیں گے۔ یہ ماضی میں شرط و جزا ہے۔ جب تو نے لکھا تب میں نے لکھا، کیا لائیں گے؟ لما لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ کیا لائیں گے؟ لما لائیں گے۔ جیسے جب تم نے پڑھا تب میں نے پڑھا، کیا عربی بنائیں گے؟ لما قرأت قرأت۔ آپ بنائیں، جب تو نے لکھا تب میں نے لکھا، کتبت۔ جب تو نے کھایا تب میں نے کھایا، ویری نائس، احسنتم۔ جب تم بیٹھے تب میں بیٹھا، نو پرابلم، بہت آسان ہے نا؟ جب ان لوگوں نے کھایا تب ہم لوگوں نے کھایا، جب ان لوگوں نے کھایا تب ہم لوگوں نے کھایا، کیا عربی بنے گی؟ لما أكلوا أكلت جب تب ہم لوگوں نے کھایا، ہم لوگوں نے نقلت نقل نقلنا یہ نقل کیا چیز ہوتی ہے؟ أكلنا اکلنا۔ جی أكلنا اچھا، یہ تو ماضی میں شرط و جزا ہے، اور اگر مستقبل میں شرط و جزا ہو تو اذا لائیں گے۔ جب تم جاؤ گے تب میں جاؤں گا، اذا ذهبت ذهبت۔ جب تم کھاؤ گے تب میں کھاؤں گا، کیا بنائیں گے؟ اذا اکلت اکلت۔ جب تم پڑھو گے تب میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے آپ کو۔ اذا بھی ماضی پر آتا ہے تو مستقبل کا ترجمہ دیتا ہے، اور لما بھی ماضی میں آتا ہے تو ماضی میں شرط و جزا ہے، اور یہ مستقبل میں شرط و جزا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جب تم جاؤ گے تب میں جاؤں گا، گاگے کی آیا نا؟ تو اذا ذهبت ذهبت، ہاں صرف معنی میں چینج ہوں۔ جب تم سوؤ گے تب میں سوؤں گا، اذا نمت نمت۔ جب تم کھاؤ گے تب میں کھاؤں گا، اذا اکلت اکلت۔ ناظرین آپ بھی کچھ بنائیں، جب تم بیٹھو گے تب میں بیٹھوں گا، جب تم نماز پڑھو گے تب میں نماز پڑھوں گا۔ آپ لوگ بنائیں، اذا صلیت صلیت۔ آسان ہے یا ٹف ہے یہ؟ تو ماضی میں شرط و جزا پیدا کرنے کے لیے لما لائیں گے، اور مستقبل میں شرط و جزا پیدا کرنے کے لیے اذا لائیں گے۔ کل کم از کم 5 دونا 10 جملے آپ بنا کے لائیے گا، ایک ٹاسک آپ کو یہ دیا گیا۔ لما بعث اللہ، یہ بتاؤ کہ یہاں پر بعث کا جواب کہاں ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی، لما ذهبت ذهبت، جب تم گئے تب میں گیا۔ یہ تب جو آتا ہے نا وہ جواب ہے، تب کیا ہے؟ جواب ہے۔ اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں اور آپ بتائیے گا جواب آیا یا نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو نکالنے کے لیے نور سے ظلمات کی طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ، الٹا ہو گیا، من الظلمات الی النور، یہ الٹا ہو گیا، الی النور۔
ظلمات سے तारीकी से निकालने, तारीकी से नूर की तरफ निकालने के लिए और उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करने के लिए जब अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब बताओ कि इसका जवाब कहाँ है? इसका जवाब कहाँ है? जवाब है या नहीं है? जब अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए और उनको जुलुमात से नूर की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए भेजा, जवाब कहाँ है? जवाब जब भेजा तब कहाँ है? तब है इसमें? तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब तलक तब नहीं आएगा तब तलक जवाब नहीं आएगा। जवाब है इसमें? जवाब नहीं। जुमला कितना लंबा चौड़ा है लेकिन जवाब आया। तो फिर यहां कहेंगे दआ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासा इलल्लाह। कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। अब जवाब आया लम्मा बाअसल्लाहु, जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा तो नबी ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी, तब नबी ने अल्लाह के लोगों को अल्लाह। तो ये जवाब हुआ और ये पूरा जुमला क्या हो जाएगा? शर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्त। तो लम्मा का इस्तेमाल समझ में आया ना? अच्छा ये बताओ कि लम्मा बाअसल्लाहु या हो बाअसल्लाहु, इस पर क्या देंगे? रसूल पर क्या इराब देंगे? जबर देंगे। बास क्या है? फेल लाजिम मुतअद्दी। कैसे तय करेंगे? बाअसल्लाहु हो और रसूलहु रसूलहु। फेल को देखा जाता है। फेल अगर क्या है? फेल अगर मुतअद्दी है, फेल अगर मुतअद्दी है तो दो इसम तलाश करेंगे। कितने इसम तलाश करेंगे? दो इसम। यहाँ पर दो इसम है या नहीं है? तो एक इसम हो गया अल्लाह और एक इसम हो गया रसूल, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर मोहम्मद भी तो है। अब बता सकते हैं आप लोग कि रसूल पर अगर आपने क्या दिया? जबर दिया, तो मोहम्मद पर कौन सा इराब होगा? जबर होगा। आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा कि रसूल पर भी जबर, मोहम्मद पर भी जबर। आखिर क्यों? वेरी नाइस, अहसनता, माशाअल्लाह। ये क्या है? बदल मुबदल मिन्हु। कल मैंने आपको बताया था जो रसूल है वही मोहम्मद है, जो रसूल है वही मोहम्मद है। आपने हदीस पढ़ी अन उमर इब्नुल खत्ताब, तो उमर पर जो एराब आएगा वही एराब इब्न पर आया ना? उससे भी आसान में अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, इब्न पर जो एराब, अब्दुल्ला पर जो एराब आएगा वही एराब इब्न पर आएगा, क्योंकि जो बेटा है वही अब्दुल्ला है या नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि इब्न पर वही एराब आएगा जो एराब अब्द पर आएगा। क्यों ऐसा? जो बेटा है वही अब्दुल्ला है, जो अब्दुल्ला है वही बेटा है। तो ये कौन सा रिश्ता होगा? बदल। इसको क्या कहेंगे? बदल। तो अब कोई आपसे पूछे रसूलहु मुहम्मदन, मुहम्मदन पर जबर क्यों आया? तो क्या जवाब देंगे आप? बदल। क्योंकि जो रसूल है वही मोहम्मद है, लिहाजा रसूल का नाम क्या हो जाएगा? रसूल का नाम क्या हो जाएगा? मुबदल मिन्हु। और मोहम्मद का नाम क्या हो जाएगा? बदल। जो बदल का एराब होता है वही मुबदल मिन्हु का एराब होता है। जो मुबदल मिन्हु का एराब होता है तो बदल मुबदल मिन्हु समझ में आया ना? आपको मैं कहूंगा जाआ अखूका ज़ैदुन, जाआ अखूका ज़ैदुन। अखू किस हालत में है? हालत रफ़े में है, क्योंकि वाव आ रहा है, अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से है। तो ज़ैदुन पर पेश क्यों आया? जा तेरा भाई ज़ैद आया, ज़ैदुन पर भी पेश आया, अखू कर भी पेश आ रहा है। आखिर दोनों पर क्यों है? ये दोनों क्या है? बदल मुबदल मिन्हु है। जो भाई है वही ज़ैद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जा अखू हालत रफ़े में है, तो ज़ैदुन भी क्या होगा? ज़रबतु अखाका ज़ैदन, ज़रबतु अखाका ज़ैदन। अखा किस हालत में है? हालत नसबी में है। तो ज़ैदन किस हालत में है? नसब। बोलो ना, नसब। हालत नसबी में है। तो ज़ैदन पर जबर क्यों आ रहा है? बदल। क्योंकि बदल मुबदल मिन्हु है। मुबदल मिन्हु कौन सा हुआ? जो पहला वाला होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? मुबदल मिन्हु। दूसरा का नाम क्या दिया जाएगा? बदल। बात समझ आ रही है ना? अच्छा।
جب بھی ترکیب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تک مان لیتے ہیں, یہ جملے معترضہ مان لیں گے. کیا کر لیں گے؟ اصل جملہ کیا ہے؟ لما بعث, بعث فعل, اللہ فاعل, رسول مضاف, ہو مضاف الیہ, مضاف الیہ سے ملنے کے بعد مبدل منہ, محمد بدل, مبدل منہ اپنے بدل سے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ فاعل تھا نا, یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی. کیا ہو گیا؟ مفعول بھی. سمجھ آ گیا نا؟ فی العالمی, ایک نے پڑھا فی العالمی, غلط ہے, فی العالمی. یہ ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اس پر زیر کیوں آ رہا ہے؟ جہاں پر بھی حرف جار نظر آئے گا وہاں پر آپ کیا دے دیں گے؟ زیر دے دیں گے. لی ہدایہ, ہدایہ مصدر ہے, ہدایہ کیا ہے؟ مصدر. اور انسان کیا ہے؟ اسم ہے. تو مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم دو اسم. جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو جا رہے ہیں, جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو جا رہے ہیں تو کتنے رشتے وجود میں آتے ہیں؟ یا تو مضاف مضاف الیہ ہوگا, اگر پہلا نکرہ دوسرا معرفہ تو مضاف مضاف الیہ ہے نا. اگر پہلا معرفہ دوسرا نکرہ تو کیا ہوگا؟ مبتدا خبر. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ تو کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ. سمجھا رہا ہے نا؟ میں اسے مثال دیتا ہوں. زید قائم, پہلا معرفہ دوسرا نکرہ کیا ہوگا؟ مبتدا. پہلا معرفہ دوسرا نکرہ کیا ہوگا؟ مبتدا. بولنا جی. مبتدا خبر. عجیب ہو بھائی. پہلا معرفہ دوسرا نکرہ کیا ہوگا؟ مبتدا. مبتدا خبر. اوکے. قلم, پہلا نکرہ دوسرا معرفہ کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ کیا ہوگا؟ اب بتاؤ کہ یہاں پر جو ہے ہدایہ کیا ہے؟ ہدایہ کیا ہے؟ مضاف. اور الانسان کیا؟ مضاف الیہ. کیا ہے؟ اوکے. کیونکہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. ولی اخراج لام حرف جار آیا. اخراج مضاف, ہم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد لام کا مجرور. من حرف جار الظلمات مجرور. الى حرف جار النور مجرور. واو حرف عطف, لام حرف جار ارشاد مضاف, ہم مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد لام کا مجرور. الى حرف جار الصراط موصوف, کیونکہ الصراط ایک اسم ہوا اور المستقیم دوسرا اسم ہوا. اسم کی پہچان کیا ہے آپ بتائیں گے؟ الصراط اسم ہے, کیا پہچان ہے؟ الف لام ہے. المستقیم اسم, اس کی کیا پہچان ہے؟ جب دو موصوف, جب دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دونوں معرفہ ہوں, دونوں معرفہ ہوں, جیسے کہ الرجل القائم, دونوں معرفہ ہوں تو کیا رشتہ ہوگا؟ موصوف صفت کا رشتہ ہوگا. تو یہ موصوف, یہ صفت, موصوف صفت سے ملنے کے بعد الہ کا مجرور, جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق. تو ایک متعلق یہ ہوا, دوسرا متعلق یہ ہوا, بہت سارے متعلقات ہیں. یہ سب متعلق بعث سے مان لیں گے. تو بعث فعل, اللہ فاعل, اور یہ مفعول, فعل فاعل مفعول اور متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد شرط ہوا. کیا ہو گیا؟ یہاں تک ایک جملہ ہے, یہاں تک کیا ہوا؟ ایک جملہ ہوا. اور اگر آگے ہم لکھ دیں گے دعا اللہ تو وہاں پر دوسرا جملہ شروع ہوگا اور وہ کیا بن جائے گا؟ جزا بن جائے. کیا بن جائے گا؟ جزا بن جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل آپ لوگ کم از کم 5 دونا 10 جملے آپ بنا کے لائیے گا. ٹھیک ہے نا؟ لما والا اور اذا والا. ٹھیک ہے. آپ